اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سال اول کے سبق نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے ہم اس سبق کے مصنف کا نام، اس کا تعارف اور اس کے بعد اس کے یعنی کہ اس سبق کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ اس کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ سر سید کا پورا تعارف آج میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ سر سید احمد خان کا نام سید احمد بن متقی خان تھا۔ 17 اکتوبر 1817 سے لے کر 27 مارچ 1898 تک اس کی خدمات ہیں۔ والد اور دادا شاہ عالم کے دربار میں ملازم تھے، اس لیے انہوں نے پرورش جو ہے وہ شاہی دربار میں پائی ہے۔ قرآن و سائنس کی تعلیم دربار سے ہی حاصل کی ہے۔ پھر 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم بنے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے قانون کا امتحان پاس کیا اور بطور جج ان کی تقرری ہوئی۔ 1855 میں بجنور کی طرف روانگی کی۔ بجنور کی طرف جب روانگی کی تو 1857 میں انگریزوں اور ہندو و مسلمانوں کے فسادات ہوئے، تو اس وقت سر سید احمد خان نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں اور ان کو پناہ دی۔ مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کی حمایت کرتے تھے، یعنی کہ وہ سائنسی یا انگریزی تعلیم کو برا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے ترقی حاصل کرنی ہے، اگر مسلمانوں نے ترقی حاصل کرنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ انگریزی علوم میں تعلیم حاصل کرے تاکہ ان کے لیے ملازمت کے مواقع اور انگریزوں کے قریب آنے کے مواقع مل جائیں۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد، سبکدوشی کے بعد 1876 میں انہوں نے ملازمت سے سبکدوشی اختیار کی اور قوم کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی کہ قوم کو صحیح راستے پر ڈالنے کا بوجھ جو ہے کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی۔ اس مقصد کے لیے سر سید کا شمار جو ہے وہ مسلمانوں کے بانی میں ہوتا ہے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید کا شمار ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ میں اور کتنے وہ ہے، کون کون ہیں؟ وہ ہے مولانا الطاف حسین حانی، مولانا شبلی، مولانا حسین آزاد، محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ ان 5 لوگوں نے اردو کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور جدید اردو کی تخلیق میں ان کا کردار بہت نمایاں ہے، اس لیے ان 5 لوگوں کو اردو کے عناصر خمسہ شمار کیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کی بھلائی اور اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے مدرسوں کے دوروں کے اخراجات جو تھے وہ انہوں نے اپنے اوپر لیے، وہ خود انہوں نے برداشت کیے۔ ان کی سمجھ کے مطابق مسلمان جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب تک انگریزی علوم اور اسلامی علوم حاصل نہیں کریں گے، تب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف انسٹیٹیوٹ قائم کیے، تعلیمی انسٹیٹیوٹ قائم کیے۔ تو جو سر سید کے تعلیمی خدمات ہیں ان میں گلشن سکول، انہوں نے گلشن سکول مراد آباد 1859 میں قائم کیا اور وکٹوریہ سکول غازی پور 1862 میں قائم کیا تاکہ مسلمان اس میں داخلہ لیں، کیونکہ یہ ایک مسلم پرنسپل یا مسلم فاؤنڈر کے اس میں تھے، انڈر میں تھے۔ تو
انگریزوں کے مدرسوں میں، انگریزوں کے اسکولوں میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو داخل کرانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام سے ان کو دور کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے مختلف انسٹیٹیوٹ جب قائم کیے تو مسلمانوں کو کی ذہن سازی کی کہ وہ اس میں اپنے بچوں کو داخل کرائے تاکہ آگے جا کر ان کے لیے اچھے اپرچونٹیز یا اچھے مواقع مل سکے، ملازمت کے بھی اور پولیٹکس میں آنے کے بھی۔ پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 میں قائم کیا، ایم اے او اسکول 1875 میں قائم کیا۔ ایم اے او وہی اسکول ہے جو بعد میں علی گڑھ کالج کا رتبہ حاصل کیا 1877 میں، اور آگے چل کر انہوں نے علی گڑھ تحریک کی صورت اختیار کی، اور یہی کہ اسی کالج کے طلباء نے آگے جا کر پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور مسلم لیگ نے جا کر پھر قیام پاکستان کی بنیاد رکھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں انہوں نے قائم کی۔ لاہور میں اسلامیہ اسکول اور کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، پشاور میں اسلامیہ کالج کا قیام، یہ سب سر سید احمد خان کے کاوشوں کے ہی نتیجے میں عمل میں آئے ہیں۔ پھر ہے سر سید کے تصانیف کی جانب بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو سر سید کے تصانیف ہے تاریخ سرکشی بجنور، نمبر 2 ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، آثار السنادید، تفسیر القرآن، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بکس انہوں نے تصنیف کیے ہیں۔ چونکہ ابھی جو ہمارا سبق ہے اپنی مدد آپ، یہ ایک مضمون ہے، یعنی اس کی صنف ہے مضمون۔ تو تھوڑی سی ہم مضمون کی تعریف کرتے ہیں کہ مضمون ہوتا کیا ہے۔ مضمون یعنی کہ کسی بھی موضوع، کسی بھی ٹاپک کو لے کر آپ اپنے خیالات کو اگر ایک جامع اور مدلل انداز میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرا یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، اس کو مضمون کہتے ہیں۔ سر سید کی مضمون نگاری یعنی کہ ان کی مضمون نگاری کس قسم کے اس کے مضامین ہوتے تھے اور کس قسم کا اس کا انداز بیان تھا۔ تو سر سید مضمون نگاری کے بانی کہلاتے ہیں۔ مغربی نثری مضمون کی طرز پر انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کو خوش کیے بغیر ترقی ناممکن ہے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے مضامین میں وہ انگریزی ٹچ بھی دیں۔ مغربی مضمون نگار وکنڈرائٹ سے بہت متاثر تھے، اور ان کے کلام میں ان کا جھلک دکھائی دیتا ہے۔ بعض انگریز مضامین کا ترجمہ بھی سر سید احمد خان نے کیا ہے۔ دوسروں کو بھی اس طرز پر لکھنے کی ترغیب دی۔ سر سید احمد خان نے دوسروں کو بھی اسی طرح کے مضامین لکھنے کی ترغیب دی۔ تہذیب الاخلاق کی اشاعت اہم مضامین، یعنی کہ سر سید احمد خان کے جو اہم مضامین تھے وہ مسلمانوں کے اصلاح کے تھے، قوم کے اصلاح کے تھے۔ تو ان کے مضامین کے ٹاپکس جو تھے وہ زیادہ تر یہ اسی قسم کے تھے جس سے مسلمانوں کے یا نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو ان کے جو مشہور مضامین ہیں وہ ہیں تعلیم و تربیت، کاہلی، خوشامد، بحث و تکرار، اس قسم کے مضامین، اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ اسلوب ان کا نہایت ہی سادہ اور تصنع سے پاک تھا، یعنی کہ ایسا اسلوب، ایسا انداز بیان وہ اپناتے تھے جو کہ عام انسان کی سمجھ میں بھی جلدی آ جاتا تھا اور وہ ان سے متاثر ہوتا تھا۔ تھوڑا سا سبق کا تعارف کرتے ہیں۔ سبق کا تعارف یعنی کہ یہ سبق جو ہے یہ ایک آزمودہ معقولہ ہے، اپنی مدد آپ۔ ہم عام طور پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دوسرے پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ خود اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے دم پہ کرو۔ تو دوسرا وہ یہ ہے کہ اس سبق میں سچی ترقی کی بنیاد، یعنی کہ سچی کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ جب آپ خود پہ بھروسہ کریں، اپنے زور بازو پہ کچھ کریں۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب، یعنی کہ جو لوگ اپنے
दम पे भरोसा नहीं करते, अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा नहीं करते, अपने आप पे जिनको भरोसा ना हो, वो कौम ज़वाल का शिकार हो जाती है। ज़वाल मीन्स यानी कि तनज़ुली, नाकामी। उरूज मीन्स बुलंदी। तो कौमी तरक्की में अफराद का किरदार, यानी कि इस सबक में हम पढ़ेंगे कि कौमी तरक्की में अफराद का किरदार क्या होता है। कौम जब भी तरक्की करती है जब अफराद का किरदार उसमें मस्बत हो। वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जब अफराद उसमें अफराद का किरदार ना होने के बराबर हो। यानी कि एक फ़र्द का किरदार भी कौम की तरक्की के लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। अंदरूनी कोशिशों से ही इसकी इस्लाह मुमकिन है। यानी कि इंसान अपने आप को बदले तो वो बाहर के माशरे को, बाहर के कौम को बदल सकता है। आज़ादी तवील जदोजहद से ही मुमकिन है। यानी कि ये नहीं कि हम रात को सो जाए और सुबह उठ जाए कहें कि हमें हमारे मकासद मिल जाए। नहीं, आपने जो भी मकसद हासिल करना है, जो भी काम करना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तवील मेहनत, तवील जदोजहद की ज़रूरत होगी। शख्सी चाल चलन की अहमियत, यानी कि इंसान का चाल चलन ही बताता है कि वो कौम या वो माशरा किस तरफ जा रहा है। तो शख्सी चाल चलन की अहमियत बहुत अहमियत का हामिल है। इंसानी ज़िंदगी में मुशाहिदे की अहमियत, यानी इंसान जब तक अपने इर्द गिर्द के माहौल से असर नहीं लेता तब तक वो कुछ नहीं सीखता। इंसान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इर्द गिर्द का माहौल दिया है। इर्द गिर्द के माहौल से ही वो सीखता है और वो आगे बढ़ता है, तरक्की हासिल करता है। इस किताब का माखज़ है मकालात सर सैयद की जिल्द नंबर 5। ये मकालात सर सैयद के जिल्द नंबर 5 से लिया गया है। तो इस मौके पर मुझे कुरान में एक आयत है वो मैं आपको कोट करके बताती हूँ कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है। यानी कि इंसान को जिस चीज़ की वो मेहनत करता है, आप लोग फ़र्ज़ करें आप लोग जितनी आप लोगों ने मेहनत की होती है एग्ज़ाम में पास होने के लिए, उतनी ही आप लोगों को उसका अजर मिलता है। इसी तरह इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है और जिसके लिए वो कोशिश करता है। आज हमने इस सबक में मुसन्निफ़ का तारुफ़, उसके तसानीफ़ और थोड़ा बहुत हमने उनके सबक का तारुफ़ पढ़ लिया है। यानी कि इस सबक के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है। इसके बाद हमारी अगली वीडियो जो है वो तशरीहात से मुतल्लिक़ होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।